بسم الله الرحمن الرحيم ہولے ہولے پاک علی دیا دا نام مسلح پہ چاہے ہولے ہولے پاک علی دیا دا نام مسلح پہ چاہے ہولے ہولے پاک علی دیا دا نام مسلح پہ چاہے ہولے ہولے پاک علی. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، حسینیت، زندہ باد، حسینیت، زندہ باد، یزیدیت، مردہ باد، یزیدیت، مردہ باد، نعرہ حیدری. یا علی. مجلس کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تخلیق کے کائنات کو دیکھا ہے بار بار، تخلیق کے کائنات کو دیکھا ہے بار بار، شبیر انتہا ہے خدا کے کمال کی. جب تک جہاں رہے گا رہے گی حسینیت، کتنی دراز عمر ہے زہرا کے لال کی. مومنین و مومنات، ایام شہادت مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، آج کی ہماری آخری مجلس اعزا کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا جا رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. انجمن غلامان-e-Aulad-e-Zahra سلام اللہ علیها کی کامیابی کے لیے بھی بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دعا ہے کہ دنیا کے جس کونے میں بھی عزاداری مظلوم کربلا ہو رہی ہے، یا مالک و خالق اس کی حفاظت فرما. الہ امین. عالم اسلام میں اور عالم دنیا میں مذہب حقہ پر چلنے والے جتنے بھی مومنین و مومنات جن کی راہ میں عزاداری کے سلسلے میں رکاوٹیں پیش کی جا رہی ہیں، رکاوٹیں ڈال رہی ہیں، دعا ہے کہ رب کائنات ان کو نصف نابود کرے. دعا ہے کہ رب کائنات بعثت کا محمد و آل محمد یکم رمضان سے لے کر آج دن تک جتنے بھی مومنین و مومنات نے اس انجمن کے ساتھ تعاون فرمایا ہے اور یہاں پر افطاری کے انتظامات کیے ہیں، دعا ہے کہ رب کائنات ان کی تفریقات میں مزید اضافہ عطا فرمائے اور سوائے غم حسین کے کوئی غم عطا نہ ہو. خوشنودی محمد و آل محمد. بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب میں ملتمس ہوں دعائے امام زمانہ کے لیے سید زہرا علی شاہ کہ وہ ممبر افروز ہوں اور دعائے امام زمانہ علیہ السلام تلاوت فرمائیں. بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیکا حجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ بیہا صفیق مصافن یاہت قائل ونائل ودنین اقتات اسکنہ ارزقتہ وتمقتہ فیات اللہ. رب صلی علی محمد وعلی محمد. صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल वलिका मुजद्दिबुल हसन सलवातुका अलैहि व अला अबाई बेअसाफिकुम साफिन हम कोना नजर उद्दीन वइना वक़्ता तस्कना व ज़क़ता वक़्ता व फ़ियत min रब्से अलम सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। बच्चों की हौसला अफजाई के लिए बुलंद तर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक मरतबा फिर बुलंद तर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन व मोमिनात, कल किसी सेंटर में लेडीज़ और जेंट्स मिक्स अफ्तारी का इंतज़ाम किया गया है और इंशाअल्लाह कल की अफ्तारी को स्पॉन्सर किया है सैयद नक़वी साहब ने, और मंडे सोमवार को इमरान खान और उनकी फैमिली ने इफ्तारी का इंतज़ाम किया है और ये भी मिक्स होगी इंशाअल्लाह ताला। बुलंद तर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ऐ रब्बे जहां पंज तन पाक सदका इस कौम का दामन गम शबीर से भर दे। ऐ रब्बे जहां पंज तन पाक सदका इस कौम का दामन गम शबीर से भर दे। बच्चों को अता कर अली असगर का तबस्सुम, बूढ़ों को हबीब इब्ने मज़ाहिर की नजर दे। या रब तुझे बीमारी आबिद की कसम है, बीमारों की रातों को शफायाब सहर दे। कम सिन को मिले वलवाला आउन मोहम्मद, हर एक जवान को अली अकबर का जिगर दे। माओं को सिखा सानिए ज़हरा का सलीका, बहनों को सकीना की दुआओं का असर दे। कब तक रहूं दुनिया में यतीमों की तरह, वारिस मेरा पर्दे में है जाहिर इसे कर दे। जो हक की तरफदार हूँ वो हाथ अता कर, जो मजलिस-ए शबीर की खातिर हो वो गर दे। जो चादर ज़ैनब की आज़ादार है मौला, महफूज रहे ऐसी ख़वातीन के पर्दे। गम कोई न दे, कोई न दे सिवाय गम शबीर, शबीर का गम बांट रहा है तो इधर दे। जाती है अगर जान
شک چلی جائے عباس کے پرچم کو کبھی آنچ نہ آئے اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی۔ آج کائنات، پوری کائنات چرند پرند غمزدہ ہیں۔ آج کائنات کے مولا مشکل کشا اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، اے مسجد کوفہ، اے مسجد کوفہ، اے مسجد کوفہ، اے مسجد کوفہ، سجدے میں نمازی پہ ہوا ظلم یہ کیسا، اے مسجد کوفہ، اے مسجد کوفہ، سجدے میں نمازی پہ ہوا ظلم یہ کیسا، اے مسجد کوفہ، اے مسجد کوفہ، اس ظلم سے آغاز ہوا کرب و بلا کا، ہر لب پہ ہے نوحہ، مصروف ہے ماتم میں محمد کا گھرانہ، اے مسجد کوفہ، اے مسجد کوفہ، سجدے میں نمازی پہ ہوا ظلم یہ کیسا، اے مسجد کوفہ، اے مسجد کوفہ، حسنین چلے گھر سے خبر غم کی یہ پا کر، کہتے تھے یہ رو کر، اے مسجد کوفہ، اے مسجد کوفہ، سجدے میں نمازی پہ ہوا ظلم یہ کیسا، اے مسجد کوفہ، اے مسجد کوفہ، پھر غسل و کفن شبیر شبر دے کر، زینب کو بلا کر، گھر بار کو آخری ہو دیدار کرایا، اے مسجد کوفہ، اے مسجد کوفہ، سجدے میں نمازی پہ ہوا ظلم یہ کیسا، اے مسجد کوفہ، اے مسجد کوفہ، 21ویں رمضان کا دن تھا کہ قیامت پائی تھی مصیبت، زینب نے کہا وقت یتیمی ہے ہمارا، اے مسجد کوفہ، اے مسجد کوفہ، سجدے میں نمازی پہ ہوا ظلم یہ کیسا، اے مسجد کوفہ، اے مسجد کوفہ، صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے بھی بلند تر صلوات۔ اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔
हम मजमेस हों हमारी अंजमन के किबला अलामा मौलाना सैयद इब्रार हुसैन नकवी साहब के वो मिंबर फरोज़ हों और अपने मखसूस अंदाज में आज के इस दिन की मुनासबत से हज़ारे ख्याल बयान फरमाएँ। बुलंदतर सलावत। रहमल्लाहु सूरतल फातिहा। अपने मरहुमीन की बख्शिश के लिए बवाज़े बुलंद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। For the zuhur of Imam al-Zamana, with the loudest of your voices, can we have a loud salawat? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. For the pleasure of Allah Azza wa Jal and to please Amir al-Mu'mineen, Imam al-Muttaqeen, Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam. Can we have a loud salawat? Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد أشرف الأنبياء والمرسلين، طبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وطبيب جسمنا وطبيب قلبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على أهله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا وعلي من نور الواحد. Can we have a loud salawat please? اللهم صل على محمد وآل محمد. These ayam, these days of sorrow, remind us that in this blessed month of Ramadan, where Allah Azza wa Jal has given us everything, the mercy of Allah is showered in this month. The forgiveness of Allah is showered in this month. Our du'as are accepted in this month. Everything that we desire, which is halal in Islam, it is given to us through intercession of Muhammad and Ali Muhammad in this blessed month. Yani the eves, the nights of Laylatul Qadr that we have. We have narrations from A'imma alayhi salatu wassalam, and they say that the night of Laylatul Qadr, yani the night of power, it is that blessed night from Allah Azza wa Jal in which Allah decides what is going to happen to you, what you will be given
from now until the coming night of Laylatul Qadr. So the nights of Laylatul Qadr start from the 19th of Ramadan. Yani the eve of the night that Imam Ali alayhi salatu wasalam was struck by the sword. Yani the nights of Laylatul Qadr start with the remembrance of Ali ibn Abi Talib, and the nights of Laylatul Qadr according to the Jafri school of thought, yani the 23rd of Ramadan, ends with the remembrance of Amir al-Mu'minin. And look how merciful is Allah. These nights of remembrance, these nights of power start with the zikr of Ali ibn Abi Talib, and they end with the zikr of Ali ibn Abi Talib. We need to understand what is it that we are gaining in these blessed ayam. These ayam-e-Aza, these ayam of remembrance, these ayam of sorrow. What is it that we get through the remembrance of Ali ibn Abi Talib? What is it that we as Muslims, as mu'min, learn from the life of Ali ibn Abi Talib? Amir al-Mu'mineen's biggest lesson for Muslims was that no matter who is against you, no matter how many people are against you, no matter what is happening in your life, if Allah Azza wa Jal is with you, if Allah Azza wa Jal is supporting you, if you have the mercy of Allah Azza wa Jal on your side, then no matter what, there is no one in this world who can harm you if you have Allah with you. Yani one of the biggest lessons that we learn from Amir al-Mu'mineen is that if Allah is with you, then no matter what, no one can harm you. Look at the life of Amir al-Mu'mineen. Look at the life of Imam al-Muttaqeen. The first Khalifa came to power. Imam Ali was not consulted. The second Khalifa came to power. Imam Ali was not consulted. The third Khalifa came to power. And when he died, all of the Muslimin of that era arrived at the house of Amir al-Mu'mineen. Look, in this situation, our Mawla is giving us a lesson. Everyone turned up, saying, Ya Ali, we want you to now take Khilafat. We want you to help us. We need you in this difficult time. People are becoming against Islam. People have killed our Khalifa. Ya Amir al-Mu'mineen, we want you to become Khalifa. What is Amir al-Mu'mineen doing at this time? If it was any one of us, and we see that all of Medina has come to us and requesting us to become Khalifa, we will be over the moon. Yani no elections, no voting, nothing. Today if you say to an MP that you are going to become an MP without any voting, and you're going to have the full support of the community, of the government, and everyone is going to listen to you, he will say that is a dream come true. But everyone turns up at the house of Amir al-Mu'mineen. And they say, Ya Ali, we want you to become the Khalifa of the Muslims.
Amir al-Mu'mineen is inside his house. What is our master doing? Amir al-Mu'mineen is sitting and he is fixing his sandals. On one side we have all of the government of Medina, all of the Muslims, the companions of Rasulullah at the door of Amir al-Mu'mineen, requesting Amir al-Mu'mineen to take Khilafat. Amir al-Mu'mineen is sitting at home inside and he is fixing his sandal. Ibn Abbas goes inside and says, Ya Amir al-Mu'mineen, what is it that you are doing? The Muslims have come to beg you to take Khilafat. Khilafat has eventually come to you. Khilafat has eventually come where it is deserved. Khilafat has now come to the rightful owner of Khilafat. Amir al-Mu'mineen is still sitting there, and Amir al-Mu'mineen is continuing to sew his sandals. What happens? Amir al-Mu'mineen looks at Ibn Abbas and he says, Oh Ibn Abbas, can you tell me how much these sandals are worth? Look at the beautiful lesson our Mawla, our Imam is giving to us. Let me repeat, on one side everyone is standing outside asking, begging Amir al-Mu'mineen to take Khilafat, because they are seeing no one worthy of now saving Islam, of protecting Islam. Amir al-Mu'mineen says, Ibn Abbas, can you tell me how much do you think my sandals are worth? Ibn Abbas says, Ya Amir al-Mu'mineen, you are worried about your sandals, and on one side the Muslims are waiting for you to become Khalifa. Amir al-Mu'mineen again says, Oh Ibn Abbas, can you tell me how much these sandals are worth? Ibn Abbas says, Ya Amir al-Mu'mineen, they are ripped, they are old, they have no value, the color has half come off, they have no value at all. Amir al-Mu'mineen looks at Ibn Abbas and smiles and says, Oh Ibn Abbas, you are saying that my sandals are of no worth, but for me these sandals are worth more to me than Khilafat. Yani Amir al-Mu'mineen is trying to tell the people that this Khilafat, this power of the world, that people think that when they get this power they have accomplished something in life. Amir al-Mu'mineen is saying that Khilafat to me is nothing. My slippers are worth more than this Khilafat. Yani the only thing that Amir al-Mu'mineen wanted to do is to serve the community, to serve insaniyat. Look at the life of Amir al-Mu'mineen. My children, try to understand who is our Mawla, who is our Imam. Who do we believe as our leader? Our leader is not amongst those people that cherish the world, but our Mawla is he who said, I give divorce to the world 3 times. In the eyes of Imam Ali, the world has no value. Amir al-Mu'mineen spent his life trying to protect people, trying to help people, trying to show people the true image of Islam. Today people are questioning what Islam we have. You know, we see all of these terrorist acts that are taking place in the world. Look what is happening in Afghanistan. Look what is happening in Hazara, for the Hazara community. Look what is happening in Parachinar. Look what is happening in Palestine. Look what is happening in Muslim countries. What is happening? Muslims are killing Muslims and the world is quiet. Why? Because when Muslims kill Muslims, the world has no opinion. But when Muslims
Those that call themselves Muslims, I won't call them Muslims, but those that call themselves Muslims, when they kill others, then everyone has something to say. These people do not understand what is true Islam. What is the reality of Islam? Come to the door of Ali Muhammad. Come to the door of Ahlul Bayt, and then you will understand what is the reality of Islam. Islam is what was taught by Rasulullah. Islam is what is taught by Amir al-Mu'mineen. Islam is what is taught by the sons of Amir al-Mu'mineen. Every single Imam brought people closer to Allah. Every single Imam brought people closer to each other. Those people that move one human away from another human, no matter what their religion, no matter who they follow, no matter what they believe, he is not a follower of Islam. Those people that now demand that we want to create the Riyasat of Medina, they need to first understand who started the Riyasat of Medina. Who was it? The Holy Prophet of Islam, Hazrat Muhammad Mustafa. The Madani Riyasat, the Riyasat of Medina was started by the final messenger of Allah. And this Riyasat was protected by Imam Ali alayhi salatu wasalam. And the sons of Imam Ali alayhi salatu wasalam protected and continue to protect. And when the 12th Imam comes, he will do the same thing. He will bring justice back to the world. He will bring insaf back to the earth. Now those that claim we want to make the Riyasat of Medina need to first understand who is Rasulullah. Who is the messenger of Allah? And what is the link with Rasulullah and Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib? Because now for 4 days I have been reciting the same hadith that the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam has said, Ana wa Ali min nurul wahid, that Allah Azza wa Jal has created me and Ali from the same nur. Yani if we see that the messenger of Allah has come to bring people back to Allah, to perfect your morals, to perfect your deen, to perfect your faith, then the successor of Rasulullah should be doing the same. The successor of Rasulullah shouldn't be saying that if I am on the path of haqq, then you follow me. And if I go off the path of Sirat-e-Mustaqim, then you put me back on this path of Sirat-e-Mustaqim. Those people, when they became Khalifa and when they sat on the Mimber of Rasulullah, no disrespect to any of the companions of Rasulullah, but this is history. The first speech, the first words were, Ya ayyuhan nas, if we are on Sirat-e-Mustaqim, then follow us. And if we go off Sirat-e-Mustaqim, then guide us back towards Sirat-e-Mustaqim. Those that need guidance are different, and those that are guides themselves are different. Yani Amir al-Mu'mineen is a guide himself. And this is where the Holy Prophet said, Ya ayyuhan nas, if you see that a day comes when all the children of Adam are on one path. Yeah, shall I say that you see that there are two paths? You see that there are how many paths? Two paths. And on one path you see that there are majority of Muslims. They are doing all the ibadat. They are reading all the Taraweeh. They are doing all the fasts according to their own imams. And you see that there is no one better than them.
They have the clothes, they have the attar, they have the hat, they have the matching shoes. Everything is matched, even the tasbih is matching. But what does Rasulullah say? Don't look at how a person is, but see how a person is from the inside. Yani, what is his iman? The Prophet of Islam says, Ya ayyuhan nas, if you find that one day there are two paths, and every single son of Adam from the creation of this world up to today, you see that every single person is on one path, and Ali ibn Abi Talib is on one single path. Then leave all the sons of Adam and come onto the path of Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib. Yani leave everyone and come to the path of Ali ibn Abi Talib. The path of Ali ibn Abi Talib is difficult. The path of Ali ibn Abi Talib is not easy. You will be questioned at every step. Why is it that you do this? Why is it that you do this? Why do you open your hands? Why do you do matam? Why do you do aza? Why do you use sadaqah? Why is it you do ziyarat? Why do you do this? Why do you do that? The simple answer for you is whatever we do because our Imam told us to do. It is wahid, your religion, your faith, that we have not compromised on anything. We have not made anything up. Every single thing in our faith, every single thing in the Shia school of thought is either from the Quran or from the saying of Rasulullah. You should be pleased that our ulama have done work on this. Our ulama have worked hard. And what is it that we want? We only want people to live in harmony. We learn a lot of things. Throughout your life you will learn things. Throughout your life you will learn many things. But not everything that you hear, not everything that you learn, you need to keep. Accept the sayings of Ali Muhammad. Yani if you learn how to sew with the needle and the thread, when will you need that? When will you need that? If a button breaks, if your clothes rip, that is the time that you will need that skill that you have learned. But knowledge that you learn, deen that you learn, hadith from A'immah that you learn, throughout your life there will come a time where you can relate to the saying of Ali Muhammad. Every single thing that is being taught. These 4 days that we have organized these Majlis-e-Aza Ayaam-e-Ali, are so that we can all together learn from the life of Amir al-Mu'mineen. This is all for you, the youth, the youngsters, so that you can understand who is your Imam, so that you can understand who you follow is not any normal leader, but he is Amir al-Mu'mineen, the leader of Mu'mineen. He is Imam al-Muttaqeen. He is the Imam of the Muttaqeen. We have not chosen just to believe in Ali, just like this. But we have chosen to follow and believe in Ali because Allah has commanded it and Rasulullah has said it. That's why it is very important that you distance yourself from those things that move you away from Islam. Imam Sajjad alayhi salatu was salam says, can we have a loud salawat please? Imam Sajjad alayhi salatu was salam says that remember that the most precious gift that you have, the most precious thing that you have and that you own, that belongs to you in this world,
is your heart. Your heart is the most precious gift from Allah. So don't let anything taint your heart. What does the Imam mean by getting your heart tainted? The Imam means that if you do guna, if you do sin, then your heart becomes tainted. Your heart becomes black. And once your heart becomes black, you start questioning everything in Islam. That is when you start questioning, why is it that there are few of us and there are more of them? Remember the lesson of Imam Hussain. How many people were in Karbala with Hussain? 72 people. How many people were with Yazid? Many, thousands and thousands. But who won? Hussain ibn Ali, whose name is remembered today. Hussain ibn Ali. Hussainiyat today is Zindabad. Yani Hussainiyat is alive. And Yazidiyat until the day of Qiyamah will be Murdabad. Yani it is dead. Even though he had thousands and thousands of people. Never think that you are few in number. But look and think what you are representing. You are representing Amir al-Mu'mineen. When you leave your houses, when you go outside, you are representing Ali ibn Abi Talib. You are representing Hussain ibn Ali. You are representing Hassan ibn Ali. You are representing Zainul Abidin. You are representing Muhammad Baqir alayhi salatu wasalam. You are representing all of the Imams. And then your akhlaq should be perfect. You should speak with love. You should talk with humility. You should be humble. As I have been saying, always make sure you treat others the way you want to be treated yourself. Amir al-Mu'mineen, our Imam, even though he was brave, he was Haydar-e-Qarrar. He was Haydar. His mother named him Haydar. Why? Because he was brave. But Amir al-Mu'mineen, being brave at the same time, being brave in the battlefield, he had a very soft heart. Once Amir al-Mu'mineen was walking in the streets of Kufa, and there was a woman who was a widow, and her husband had passed away. She was a widow and she was with her little children, and she was struggling to carry her bags and her food that she wanted to take home and she wanted to prepare. Amir al-Mu'mineen saw this woman and he went up to this woman and he said, "Oh woman, can I help you in any way?" Amir al-Mu'mineen carried her bags to her house. Look how soft the heart of Amir al-Mu'mineen is. Amir al-Mu'mineen carried her stuff to her house, and this woman says, "Oh person," she didn't know that this was Amir al-Mu'mineen. She says, "Oh person, I do dua for you. I do dua that Allah blesses you, that Allah showers His mercy upon you. But at the same time, I don't want to say the words, but she used very bad words against Ali ibn Abi Talib. She says, I pray that Allah takes the rahmat and the mercy away from Ali ibn Abi Talib. If it was you and me, we would have quickly said, I am Ali, you are swearing to me, you are talking bad about me. But Amir al-Mu'mineen did not do that. Amir al-Mu'mineen said, "Oh woman, can I help you? Can I assist you any further? Can I look after your children whilst you cook food, or do you want me to cook food for you?" She says, "Oh person, I am going to cook food, and if you could look after my children, that would be great." Who is she talking to?
the Imam of the time, the Khalifa of the time. Today you see an MP leaves his house, he has 3 guards with him. You see in Pakistan, a normal MP leaves his house, he has 15 cars with him. But Amir al-Mu'mineen, who was the Khalifa, was the Imam of many countries. Islam had spread wide. Amir al-Mu'mineen is all alone. He entertained her children whilst she cooked food. This is the life of Amir. If only people understood what Amir al-Mu'mineen wanted and what Ali ibn Abi Talib stood for, then they wouldn't have arranged to kill Amir al-Mu'mineen. Amir al-Mu'mineen. Amir al-Mu'mineen was killed in Kufa. 4 days we have been remembering Ali ibn Abi Talib. 4 days we have been crying for Ali ibn Abi Talib. 4 days you have been attending this majlis. 4 days. 4 days. Tomorrow we will be back to our houses. We will be in our normal states. But has anyone thought what will be going through Zainab and Kulthum's mind? Yesterday I finished at this point that Amir al-Mu'mineen was being taken to his house, and before he had arrived he had told his companions to leave him, because Amir al-Mu'mineen could not take that when his daughters are crying, his companions hear the voice. Amir al-Mu'mineen could not take this. I would like to say to Amir al-Mu'mineen, Ya Ali, you could not take this. But what about the day of Ashura? What about the day of Ashura? What about Shah? Alas, the time came when Amir al-Mu'mineen was very close to his house. You know what our Mawla said? Our Mawla said, "Oh my sons, I want to now stand on my feet because I do not want to see Zainab who looks at me that I am on the ground. Oh my sons, Ali wants to stand and he wants to enter his house. I say, Ya Ali, that today you cannot take that your head is struck open and that you enter the house with the help of your sons. You want to enter the house alone because you cannot bear. If Zainab looks at you, there was a 4-year-old daughter in Karbala. Her name was Sakina, and she was looking at her father Hussain ibn Ali when Shimar was sitting on the chest of Hussain, and she says, "Oh Zuljana, I only ask you this, when they were killing my father, did anyone give water to Hussain?" Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. मजलिस की हुजूर के एक मरतबा फिर मुमनीन दुआ फरमाए कि मौलाए कायनात शहादत मौलाए कायनात के सिलसिले में ये जो 4 मजालिस जिन हज़रात ने स्पॉन्सर की हैं उनके लिए स्पेशली दुआ फरमाएं। हमारे भाई डॉक्टर सैयद अलमदार नकवी साहब और हमारे भाई सैयद वकार काज़मी साहब और हमारे भाई रज़ा सुल्तानी साहब, और आज की मजलिस को जो स्पॉन्सर किया है सैयद शोएब हुसैन शाह साहब। आप तमाम हज़रात मिल के दुआ करें कि रब कायनात इनकी तौफीकात में मज़ीद इज़ाफ़ा अता फरमाए और सवाए हमें हुसैन के कोई गम अता न हो।
ان تمام افراد کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر سلامات۔ بغیر کسی تاخیر کے وقت کافی گزر چکا ہے، اب میں ملتمس ہوں مولا کے بہترین پدہاں ذاکر اہل بیت اسرار علی آف لیڈز کہ وہ ممبر افروز ہوں اور شہادت مولائے کائنات علیہ السلام اور تابوت مولائے کائنات علیہ السلام برحمت فرمائے۔ بر محمد و آل محمد بلند تر سلام۔ تکبیر، ماشاءاللہ کافی حضرات تشریف فرما بلند آواز نال نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، کل ایمان یک زبان نعرہ حیدری، یا علی، آباد و سلامت رہو۔ آل یاسین تے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مجلس پاک دی قبولیت واسطے بھی بلند آواز نال صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایام آزاد انہاں ایام دے وچ جنہ سادات و مومنین نے مجالس دا اہتمام کیتا، لنگر نظران اعظم وچ شمولیت کیتی، مالک اللہ تمام دی توفیقات خیر وچ اضافہ فرماوے، آمین۔ تمام دے رزق و کاروبار اور اولاد کان وعدے نال مالک انہاں دی برکتاں عطا فرماوے، آمین۔ انہاں دی ڈیوٹی دی قبولیت واسطے بھی بلند آواز نال صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جتنے آئے بیٹھے ہو اپنے اپنے مرحومین دی بلندی درجات واسطے بھی بلند آواز نال صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کوئی لمبی چوڑی پڑھائی نہیں، میں فقط مسائل بھی پڑھنا سی، پر قبلہ دے حکم نال انشاءاللہ بس ایک تھوڑا جہا ذکر فضائل بھی، کیونکہ پاک رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پاک فرمان عالی شان ہے کہ اپنی مجلساں نو زینت بخشیا کرو میرے بھرا علی دے ذکر دے نال۔ واہ جی واہ، ماشاءاللہ۔ کہ علی دا ذکر میں محمد دا ذکر ہے، میں محمد دا ذکر اللہ دا ذکر ہے، اور اللہ دا ذکر عبادت ہے۔ بے شک بے شک۔ پاک محمد مصطفیٰ دے پاک فرمان دی تعمیل کرتے ہوئے میں 4 سطراں تو اپنی ڈیوٹی دا آغاز کیا کرتا ہوں، اجازت ہے سارے بسم اللہ ذاکر صاحب۔ ولا کے ہاتھ پہ بیعت نماز کرتی ہے۔ واہ جی واہ۔ بسم اللہ کرام، جس مقام سے تشریف فرماؤ نیاز حسین، پوری توجہ۔ ولا کے ہاتھ پہ بیعت نماز کرتی ہے، پھر سنو، ولا کے ہاتھ پہ بیعت نماز کرتی ہے، علی امیر کی مدحت نماز کرتی ہے۔ بسم اللہ کرام۔ ولا کے ہاتھ پہ بیعت نماز کرتی ہے، علی امیر کی مدحت نماز کرتی ہے، جو رکھ کے بغض علی کا نماز پڑھتا ہے تو اس کی شکل پہ لعنت نماز پڑھتی ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، جی سلامت رہو۔ ایک مل کے صلوات تلاوت فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جس وقت بس جلدی جلدی پیچھے سیدھے دا اعلان غدیر ہویا تے کچھ بندیاں قبلہ سوال کیتا جناب سلیمان تے کہ اے ہاتھ بلند ہویا ہے کس دا ہاتھ ہے؟ جی پوری توجہ کرنی ہے، جناب دے حوالے شعر قصیدے تک کرنا چاہنا۔ عنوان ہے یہ وہی ہاتھ ہے۔ واہ جی واہ۔ بسم اللہ کریں، ایک مل کے صلوات تلاوت فرماؤ سارے۔
کوشش کرنا دھیان میرے پاس بسم اللہ کرنا. یہ وہی ہاتھ ہے واجب یہ وہی ہاتھ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ وہی ہاتھ ہے یہ وہی ہاتھ ہے یہ وہی ہاتھ ہے یہ وہی ہاتھ ہے یہ وہی ہاتھ ہے. جس وقت انہاں بندیاں سوال کیتا ہے کیڑا ہاتھ ہے جناب سلیمان انہاں بندیاں والے پاسے دیکھ کے فرمایا یہ وہی ہاتھ ہے یہ وہی ہاتھ ہے یہ وہی ہاتھ ہے افلاک کی یہ رفعتیں اطراف کی یہ وسعتیں مشرق کے سینے سے سورج کو جس نے اگایا یہ وہی ہاتھ ہے. زندہ و سلامت رہو زندگیاں میں مل کے صلوات تلاوت فرماؤ. جس جس مقام تے تشریف فرماؤ نیاز حسین مصرع ثانی تے پوری توجہ کرنی ہے. یہ وہی ہاتھ ہے یہ وہی ہاتھ ہے یہ وہی ہاتھ ہے باد صبا کو سانس دی پھولوں کو سرخ آنچ دی شبنم کے موتی کو صبح کا جگنو بنایا یہ وہی ہاتھ ہے. سبحان اللہ نعرہ حیدری السلام. گونجی اور سلامت رہو. جناب سلیمان پاک امیر علیہ السلام دا تعارف کروا رہے ہیں تے گل کیڑی آتے ہیں موسیٰ کا دریا ہو عیسیٰ کی سولی ہو یونس کی ہو تنہائی ابراہیم ہو یا یوسف ہو یا ہو احد کی لڑائی. بسم اللہ کرام تھوڑا جے بیدار ہو کے سنو ذکر ہے پاک امیر علیہ السلام دا. اس دے وچ پاک محمد مصطفیٰ دی حدیث پاک ہے کہ انسان دے گناہ زمین اور آسمان دے فاصلے دے برابر ہون جی بارش دے قطریاں دے برابر ہون زمین تے جتنی مٹی ہے اس مٹی دے دانے دے برابر ہون. او بندہ فقط میرے بھرا علی دی پاک مجلس وچ آ کے اس دے فضائل تے فقط مسکرا چھوڑے اللہ سارے گناہ معاف کر چھوڑے. ٹھیک ہے جی تو کوشش کریا کرو پاک امیر علیہ السلام دے ذکر نو چہرے تے مسرت ہونی چاہیے. یہ وہی ہاتھ ہے یہ وہی ہاتھ ہے یہ وہی ہاتھ ہے موسیٰ کا دریا ہو عیسیٰ کی سولی ہو یونس کی ہو تنہائی ابراہیم ہو یا یوسف ہو یا ہو احد کی لڑائی جیون کی چھاؤں دھوپ میں مت دے خدا کے روپ میں نبیوں کی کشتی کو ساحل سے جس نے لگایا یہ ہاتھ ہے. سلامت رہو ماشاءاللہ. زندگیاں ہونے وقت مختصر ہے انشاءاللہ تو زیادہ تر آج دا دن کیونکہ رومن دے دن عبادت دے دن آج دا دن 10 محرم تو گھٹ نہیں میں آکھیا آج دا دن 10 محرم تو گھٹ نہیں بڑا نقصان ہویا علی بادشاہ دیاں دیاں دا. میں بسم اللہ کروں میں بسم اللہ کروں
آباد کس طرح سے صحن فاطمی ہوا، کس کی نظر لگی کہ یہ گھر ماتمی ہوا۔ زندگی دا کوئی پتہ نہیں، ہر مجلس میں آتا رہنا، اپنے زندگی دی آخری مجلس سمجھ کے شامل ہو گیا کرو۔ ہائے تواڈے وس وچ ہنج آوے نہ آوے، ہائے ضرور کریا کرو غریباں دی غم وچ۔ زندگی دا کوئی پتہ نہیں، مت رات قبر وچ خیال آوے، علی دیاں دھیاں یتیم ہو گیاں، میں امیر بن کے بیٹھا رہا۔ میں بسم اللہ کرا، میں بسم اللہ کرا، بچ نکلے تو ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، چل بسے تو ہمارا سلام آخر یا حسین۔ جنہ در دیوار نو ایک کیتا، اللہ عظمت دی جنہ ہائے کیتی، انشاءاللہ دنیا دے غماں چ ہائے نہ کرو۔ جڑا میں بند شروع کیتا ہے دسنا چاہنا، میرا دل ہے آج تمہانوں پاک سیدہ دے قاتل دی نشاندہی نہ کراؤں۔ جنہ در دیوار نو ایک کر کے کیتا قتل حسین دی مادہ، انہاں وچ مسجد دے ہائیو مار دیتا داماد رسول۔ بسم اللہ کرا، بسم اللہ کرا، انہاں وچ مسجد دے مار دیتا داماد رسول اللہ۔ کیڑا بندہ ہے جڑا ہوئے شیعہ تے 21 رمضان نو ماتم نہ کرے؟ ممبر دی قسم علی بادشاہ نے غازی دا ہاتھ حسین دے ہاتھ تے رکھے تے رو پین، غازی آدھے مولا رون دے کیوں ہو، علی تڑ پین تے سید رو کے آدھے اندی زندگی وچ تو لڑنا نہیں۔ بسم اللہ کرا، کروا دامان وفادا، علی وین کر کے آدن تینو ویکھ کے زینب آئیو جیندی ہے، تو اے آسرا بھین بھرا۔ بسم اللہ کرا، تمہیدی تو گلہ ہنج آگئی۔ عباس دا ہاتھ حسین دے ہتھاں چ رکھیا تے روح کے فرمایا حسن تو امیر ہیں۔ حسین بادشاہ دا ہاتھ حسن بادشاہ دے ہاتھ وچ دتا، فرمایا عباس دا ہاتھ حسین دے ہاتھ وچ تے حسین دا ہاتھ حسن دے ہاتھ وچ دے کے فرمایا تو امیر ہیں، برا تیرے حوالے۔ قبلہ پارتاں ہوندیاں رہیاں، وصیتاں ہوندیاں رہیاں، ہر کہیں کو وصیت ہوندی رہی۔ جس ویلے پاک امام فرمایا نا حسن تو امام امیر ہیں، حسین تو غریب ہیں، حسن تو امیر ہیں، اللہ جانے کڑے خیال اس بے کے سن دے، حسن تو امیر ہیں، حسین تو غریب ہیں۔ حسین قدماں تے متا مار کے آتے ہیں بابا کافی چیر ہو گیا میں سندا پیا، حسن امیر ہے، تساں بھی امیر ہو، میں بھی تواڈا بیٹا، میں غریب کیویں ہوں۔ میں بسم اللہ کراں، علی بادشاہ دے ہنجو بہ پہ رو کے آدن حسین اللہ دے نام تے دسا میرے قاتل نے کتنی ضرباں ماری۔ میں بسم اللہ کراں، حسین بادشاہ رو کے فرمائندن بابا ایک ضرب مار کے نسن دی کوشش کیتی ہے، قبلہ جے اگر لفظ سمجھ آ گیا تو رونے واسطے کافی ہے۔ حسین بادشاہ فرمایا ایک ضرب مار کے نسن دی کوشش کیتی ہے، اوزار بھی سٹ دیتا، تلوار سٹ دیتی ہے، ایک زخم دے کے نسن دی کوشش کیتی ہے۔ علی بادشاہ دی بے وس ہنج وے پئی، رو کے فرماندے حسین آپ انصاف کر، اس نو پتہ ہی علی امیر ہے، کیوں علی دی کتار پتراں دی نال موجود آئی۔ بسم اللہ کراں، او اپنی جان بچا کے نسن دی کوشش کیتی آئی، متا علی دے پتر پکڑ کے قتل نہ کر دیون تے حسین تو غریب اس وجہ تو ہے، تیرا قاتل 13 ضرباں نال تینوں قتل کر سی۔ میں بسم اللہ کراں، میں بسم اللہ کراں، تیرا قاتل 13 ضرباں نال تینوں قتل کر سی تے ہر ضرب تے
تینو تانا مار کے آکسی ہن اکبر بلا بسم اللہ کرا ہن غازی بلا جنہ دا مان بیٹھا کر دیں ہن اکبر بلا ہن غازی بلا علی بادشاہ فرماندے تیری نکی جی دھی ہو سی جڑی قاتل دیاں منتاں کر کے آسے ہاتھ کڈ میرے پیو دیاں زلفاں چ میں بسم اللہ کراں جلدی جلدی مکیندا کھڑا میں بسم اللہ کراں تیری چھوٹی دھی ہو سی جڑی قاتل دیاں منتاں کر کے آکسی ہاتھ کڈ میرے پیو دیاں زلفاں چ باشندہ قوم جفادا کنڈ خالی دیکھ کے پیو میرے نہ دے تکلیف سے بسم اللہ کرا امام چپ کر گئے فاتح شام سین اکھا نال سارا منظر ویدے رہے بس میں وین دے قریب آ گیا امام چپ رہے بی بی آدن بابا ہر کہنو کہن دے حوالے کی تئی بیراواں دے حوالے کی بابا میں کہن دے حوالے جس سجے تک ماتم نہیں کیتا علی رو کے آدن کتھے میرا سجاد میں بسم اللہ کرا مولا عباس نے سجاد نوان کے علی بادشاہ دے سینے تے رکھیا سجاد بادشاہ دے نکے نکے ہاتھ چاہ کے فرماندے زینب سجاد دے حوالے زینب سجاد دے حوالے زینب سجاد دے حوالے سرکار فرمایا دو کم چھوڑی وینا ذاکرین علماء کہیں پڑھ دے رہاں دن جو دو کام ادھورے چھوڑی وینا نہیں علی بادشاہ ادھورا کام زندگی چ نہیں کیتا علی بادشاہ قبلہ صاحب دی موجودگی چ پڑھ رہے ہیں تائید کرسن علی بادشاہ فرمایا میرے دیاں میرے پتراؤ دو کم چھوڑی وینا ایک سجدہ میں بسم اللہ کرا ایک سجدہ ایک خطبہ ایک سجدہ ایک خطبہ جیڑا دل آوے میری تھی تو کر لے جیڑا دل آوے حسین تو کر لے پاک سین جناب زینب عالیہ پیو دے قدمہ دے ہاتھ لا کے آدن بابا اوکھا کم مینو دے دے سوکھا کم حسین نو دے میرا وڈا عزتالا بھرائے اوکھا کم مینو دے سوکھا کم حسین نو دے امام حسین فرمایا بابا سجدہ جانے میں حسین جانے میں بسم اللہ کراں سجدہ جانے میں حسین جانا بابا میرا وعدہ رہا ایہو جیا سجدہ کرساں جو اللہ اس سجدے تے ناز کرے سی ایہو جیا سجدہ کرساں جو اللہ اس سجدے تے ناز کرسی امام رو کے آدن حسین بچڑا کی وجہ سجدہ کرسیں رو کے آدن بابا تساں آپ انصاف نال دسو تساں سجدہ دیتا بسم اللہ کرا تساں سجدہ کیتا وضو کیتا ہویا پانی پیتا ہویا جو پاک امام سہری کیتی ہے تساں پانی پیتا ہویا تو سجدہ کیتا بابا میں جدو میں سجدہ کرنا ہے دریا وان دے راسن میں ترے دیاڑیاں دا تسا ہو میں بسم اللہ کرا بابا دریا وان دے راسن میں ترے دیاڑیاں دا تسا ہو سا بابا میرے سارے فوجی نال تسے ہو سن بابا جدو تساں سجدہ کیتا ہے تواڑیاں دھیاں گھر تاڑیاں دیاں نوہاں پوتریاں ساریاں گھر اچ محفوظ ہیں بابا وعدہ رہا جدہ میں کربلا اچ سجدہ دے ساں 7 قدمہ تے دھی کھڑی ہو سی 70 قدم تے میری بہنہ سر تے قرآن چاہ کے آکسن وہ ظالم نہ مارے تا کہن کچھ نہیں آتا میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا آدھر بابا جدہ تساں سجدہ دیتا ہے تساں زخم تے بعد جدو ضرب کمینے ماری ہے پاک امام نے سجدے سر خود رکھیا ہی سرکار فرمائے بابا تساں سجدے سر رکھیا اس ظالم نے ضرب چلائی سر تساں آپ چاہیا بابا میں ایہو جیا سجدہ کرساں سر سجدے چ میں رکھساں آپ چاسی شمر ہے بسم اللہ کراں بے وس آئے کرنی ہے بھی چاسی شمر اس ویلے پاک امام رو کے فرمایا زینب میری دھی تو خطبہ ارشاد کرنا ہے بی بی پاک سرکار فرمایا بابا میں خطبہ کتھے پڑھنا ہے سرکار رو کے فرمایا جتھے میری نسل دے قاتل کٹھے لب پوانڈی میں بسم اللہ کرا جتھے میری نسل دے قاتل کٹھے مل پوانڈی اور عباس نو فرمیندے عباس جی بابا عباس ایک کرسی لے کے آؤ کرسی امام نے سامنے رکھوائی
پاک سین جناب زینب عالیہ نو میرے مرشد علی فرماندے زینب دی براواں دے رلے میرے سامنے کرسی تے بو وڈے مان پاک سین نو اپنے براواں تے پاک امام نے پاک زینب عالیہ دی کرسی لوائی پاک سین کرسی تے تشریف فرما ہن امام نے اپنا آپ تھوڑا سنبھلیا بستر بیماری تے رومن واسطے جملے کافی نے امام پاک سین دے اگے انج ہاتھ بندے بسم اللہ کرا انج ہاتھ بند کے رو کے پاک امام وین کیتا ہے سرکار فرمایا چند گھڑیاں دا چند گھڑیاں دا مہمان علی تیرا ہن تائیں شکار گزار زینب بسم اللہ کرا آئے ضرور کرے چند گھڑیاں دا بابا دنیا تو ٹردا ہوئے تے دیاں دی کیڑی عادت ہوندی ہے چند گھڑیاں دا او مہمان علی تیرا ہن تائیں شکار گزار زینب ہووی پارت میں ریاں پتران دی تیرے سر تے ہے دستار زینب بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا ہووی پارت میں ریاں پتران دی تیرے سر تے ہے دستار زینب چند گھڑیاں دا پاک امام بی بی جناب زینب عالیہ کے پاس دے کے آدن بیٹا میرا ایک حکم ہے بی بی آکھیا فرماؤ بابا رو کے پاک امیر علیہ السلام فرمایا میرے پتران دی جدوں صف مک جائے اوئے ہائے تساں غور نہیں کیتی میرے پتران دی جدوں صف مک جائے تیں حوصلہ دینائیں لٹیاں لوں چپ کر کے کو لوں لنگ جاویں او تکلیف نہ دیں میں دکھیاں کو تے کرنا کیا ہے پازے وروی ردی الفت دے تو بن جاویں سالار زینب چند گھڑیاں دا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا دستار امیر علیہ السلام برآمد ہو سی انشاءاللہ دی دا سر چمے دی دا متھا چمے ہاتھ چمے تے رو کے فرمائندے میری دھی کوفے کیوں آئے ہو آدن بابا تواڈی شاہی دیکھن واسطے آئے پاک امام علی علیہ السلام دید سامنے ہاتھ بدے تے رو کے آدن جتھے بند پرواز زہائی پکھیاں دی کوئی تو تے لنگڑے بن چار اللہ جانے کیڑے خیال ہی بیٹھے جتھے بند پرواز زہائی پکھیاں دی کوئی تو تے لنگڑے بن چادر دے بازار دے وچ تینو مل پوسن او جڑے قاتل نے تیری مادر دے میری ضربت دا ایو بدلہ ہے میری ضربت دا ایو بدلہ ہے پڑھے خطبہ وچ دربار زینب چند گھڑیاں دا بسم اللہ کرا روندے ہی آؤ ماتمی کردے آؤ پیو دیاں گلاں سن کے پیو تے دی دیاں جد گلاں کردے ہیں نا تے مولا عباس اگے آئے وال کھلے ہوئے بسم اللہ کرنا توجہ نہیں فرمائی وال کھلے ہوئے زلفاں بکھریاں ہوئی آئے پیو دے منہ رکھ کے تیرے المالا پیو دی داڑی چم کے البنی دا پتر رو کے آدے میرا وعدہ با نال
کربل دے لڑنا نہیں. بسم اللہ. میرا وعدہ ہے بانال تیرے وہ میں وچ کربل دے لڑنا نہیں. ایندے نوکر ہو سن نیزیاں تے او میرا سر نیزے تے چڑھنا نہیں. کیوں تیرے شہر دے وچ میں بولنا نہیں. تیرے شہر دے وچ میں بولنا نہیں. پاویں آ جاوے بازار زنا. بسم اللہ کراں بسم اللہ کراں. بس قبلہ آخری وین تے طالب دعا پاک امیر علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرے تے موت دی زردی چھا گئی. میں صدقے جاواں. قبلہ پاک امیر دا روح پرواز کر گیا ہے. پاک بیبیاں نے رو رو کے وین شروع کیتے ہیں. سرکار علی دے بچڑے ودے روندے ہیں. مولا امیر کو غسل ملے کفن ملے. پاک امیر دا جنازہ تیار ہوئے. سرکار حسن مولا حسین کو فرمیندے حسن ویر ونج بھینی کو آکھ آؤ بابے دا آخری دیدار کر لو. اللہ جانے کیڑا ویلا سی جدہ پاک سینی اپنے بابے دا آخری دیدار کیتا. بس قبلہ جناب زینب عالیہ کلثوم بابے دے تابوت کو گل نہ لا کے رونا شروع کیتے. اللہ دا عرش ہلاوے کھاون لگ پیا ہے. تائیں تے پیا آدھا قرار دے پا کہ جنازے تے جداں دھیاں بطول دیاں آیاں حل عرش گیا. جداں بابے کو آرنیاں زہرا جائیاں او کلثوم تے زینب ہک بیدے چاگل وچ باں پائیاں وین کر کے آدھیاں ساکوں کہندے آسرے آئیو چھوڑی ویندے رو آکھن درد ستائیاں. قبلہ آخری وین تے طالب دعا ایو کو جادا ہر دی دے دل دی آس ہوندیے. ہائے پئیے عید فطر دے آدے او سکو بابا آیا نکے عیدہ دے سے ایو سکھ دیاں قرآن دے ماتم دی دعوت پیا دینا. میں صدق ونجا خاتون دی دھی تو رہیے عید دے کرلا دے او چا سرخ اماما چا سرخ اماما چا سرخ اماما آئیو پیو اپنے دا اے خاک تے اٹھ دے. ماتم علی یا 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 علی علی یا علی یا علی علی یا 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 علی حیدر کرار کا ماتم کر لو مومنو. حیدر کرار کا ماتم
کر لو مومنو حیدر کرار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کرار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کرار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کرار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کرار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کرار کا ماتم سب صدا دو مومنو حیدر کرار کا ماتم کر لو 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 مومنو حیدر سب صدا دیو کا ماتم کر لو مومنو حیدر کرار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کرار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کرار کا ماتم کر لو لو محمد کے علمدار کا ماتم کر لو لو محمد کے علمدار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کرار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کر سب صدا دو ماتم کر لو مومنو حیدر کرار کا ماتم جیو ماتم زندگیاں بڑھ ماتم مومنو حیدر کرار کا ماتم کر لو بھاگڑا کے علی شیر خدا مارے گئے بھاگڑا کے علی شیر خدا مارے گئے بازوئے احمد تار کا ماتم کر لو بازوئے احمد مختار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کرار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کرار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کرار کا ماتم کر لو سب صدا دیو حیدر کرار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کرار کا ماتم کر لو جو کہ پانچا میں بھی ہے 12 اماموں میں بھی ہے جو کہ پانچوں میں بھی ہے 12 اماموں میں بھی ہے سارے نبیوں کے مددگار کا ماتم کر لو سارے نبیوں کے مددگار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کرار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کر بسم اللہ جی کا ماتم کر لو مومنو حیدر کرار 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 کا ماتم
کر لو مومنو حیدر کرار کا ماتم کر لو اپنے قاتل کو دیا جس نے کہ جام شیریں اپنے قاتل کو دیا جس نے کہ جام شیریں کو سری جام کے مختار کا ماتم کر لو کو سری جام کے مختار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کرار 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 کا ماتم کر لو لو محمد کے علم دار کا ماتم کر لو لو محمد کے علم دار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کرار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کرار کا ماتم کر لو حسین یا حسین یا حسین یا حسین 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 حسین یا حسین سب بولو یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین زہرا کا لاڈلا بے جرم و بے خطا ہائے مارا گیا ہائے مارا گیا زینب کا ہے برادر اتری ہے جس کی چادر ہوئے اکبر زیبا اصغر کوہرام ہے بپا حسین یا حسین یا حسین یا حسین 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 اللہم صلی علی محمد و آل محمد